بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی معلوماتی بیان لے کر حاضر آئے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو شرعی طریقے سے حلال کر کے اس کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا، لیکن مچھلی کو شریعت میں حلال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہم مردار مچھلی بھی کھا سکتے ہیں اور زندہ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم شریعت میں کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا جواب میں آج آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بہت ہی معلوماتی بیان ہوگا، دھیان سے سنیں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. اس کا دو جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. اس کا ایک جواب ہوگا شرعی اور ایک جواب ہوگا عقلی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے جانوروں کو پیدا کیا کہ جن کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد ہی ہمارے لیے اس کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے. جیسے مرغی ہے، بکرا ہے، بڑے جانور ہیں، ان کو شرعی طریقے سے ہم ذبح کریں گے تبھی اس کا گوشت ہمارے لیے کھانا حلال ہوتا ہے. ذبح کے بعد جب اس کا خون بہہ جاتا ہے تو اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. لیکن مچھلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو ذبح کیے بغیر بھی کھانا جائز اور درست ہے، اور مر جائے تو مردار کھانا بھی جائز اور درست ہے. اس کا سب سے پہلا شرعی جواب تو یہ ہے کہ بانی شریعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لکم میتتان، احلت لکم میتتان السمک والجراد. یہ حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے دو مردار کو حلال کیا گیا، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. مچھلی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو جھنڈ کی شکل میں گروپ بنا کر کے جب آتا ہے، نکلتا ہے، تو جس کھیت کے اوپر سے گزرتا ہے اس پرندے کا جھنڈ پورے کھیت کو سپاٹٹ کر جاتے ہیں. اس پرندے کو ٹڈی کہا جاتا ہے. تو نبی نے فرما دیا کہ مچھلی اور ٹڈی کو بغیر ذبح کیے ہوئے بھی کھانا جائز اور درست ہے، بلکہ مردار بھی کھانا جائز اور درست ہے. یہ تو نبی پاک نے فرما دیا. اور حضور نے جو فرما دیا، آمنا و صدقنا. حضور کے فرمان کے آگے ہمیں عقل کا گھوڑا دوڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نبی بانی شریعت ہیں، میرے نبی نے فرما دیا کہ مچھلی مردار حلال ہے تو حلال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو شرعی جواب ہو گیا. اب عقلی جواب ذرا سنتے چلیے، بہت انٹرسٹنگ ہے. خاص کر کے وہ لوگ جو سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں یا جو لاجیکلی بحث کو سننا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ شریعت میں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ خون بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈ کینسر، بلڈ شوگر، بلڈ ٹیومر، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو خون سے پیدا ہوتی ہیں. بہتے ہوئے خون جو نسوں میں انسان کے، جانوروں کے ہے، اسی خون سے ڈھیر ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہماری شریعت میں حکم یہ دیا گیا کہ جن جانوروں کو کھانے کا شرع میں حکم ہے ان کو جائز طریقے سے پہلے حلال کیا جائے. حلال کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کے اندر کا بہتا ہوا خون باہر آ جائے گا. جب خون باہر آ گیا تو وہ جانور کا گوشت بیماری سے بالکل پاک و صاف ہو گیا. اب اس کو کھانا ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. یہی اس کی حکمت، یہی اس کے لاجک ہے. یہ بہت عقلی بات ہو گئی. اور جن جانوروں کو جھٹکے سے مار دیا جاتا ہے تو اچانک ان کے اندر جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے جہاں کا وہیں رک جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، خون چونکہ بیماریوں کا گھر ہے، جب وہ بہتا ہوا خون باہر نکلا ہی نہیں، وہیں کا وہیں رک گیا، تو اب اس گوشت کو کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے. تو اسی بنا پر عقلی طور پر جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے اندر کا بہتا ہوا خون باہر نکال دیا جائے. اب آئیے ذرا مچھلیوں کا جائزہ لیں. مچھلی کے خون کو کیوں نہیں نکالا جاتا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مچھلی کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہی نہیں. جب بہتا ہوا خون ہوتا ہی نہیں تو اس کو حلال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ابھرتا ہوگا
کہ مچھلی کے بدن میں اگر خون نہیں ہوتا ہے تو لال لال جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پانی کا جانور بنایا ہے اور پانی ایک ٹھنڈی جگہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے بدن کو گرم رکھنے کے لیے اس کے جسم کے اندر وہ لال قسم کی ایک رطوبت پیدا فرما دی۔ وہ خون نہیں ہے، وہ ایک لال رطوبت ہے جو مچھلی کو پانی کے اندر زندہ رہنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ یعنی پانی کا ٹیمپریچر جو ٹھنڈا ہے تو مچھلی کے بدن کو گرمی چاہیے، اس لیے اللہ نے وہ چیز اس کے اندر پیدا فرما دی۔ اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو اگر تھوڑے دیر کے لیے ہم پانی سے نکال کر باہر رکھ دیں گے تو ایک تو مچھلی کا بدن بھی گرم، اوپر سے باہر کا ٹیمپریچر بھی گرم ہوتا ہے، تو مچھلی کچھ ہی دیر کے بعد مر جاتی ہے اسی بنا پر۔ اور اب انسان کو لے لیجئے، انسان کو اللہ نے خشکی کا جانور بنایا کہ وہ پانی کے باہر رہے۔ اب اگر انسان کو پانی میں ڈبو دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی مر جائے گا۔ تو معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو جہاں کے لیے پیدا کیا اسی کے حساب سے اس کے جسمانی باڈی کو بنایا بھی ہے، اس کے پارٹس آف باڈی کو بنایا بھی ہے۔ تو پتا چلا کہ مچھلی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، وہ لال قسم کی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ایک رطوبت ہوتی ہے، وہ خون نہیں ہوتا ہے۔ جب خون نہیں ہے تو اب اس کو حلال کر کے اس خون کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک دوسری دلیل میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے کہ وہ خون ہے کہ نہیں۔ خون ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے نا کہ آپ نے بکرا وغیرہ ذبح کرتے وقت یا بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت دیکھا ہوگا کہ جب ان کا خون زمین پر گرتا ہے اور سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو روشنی پڑتے ہی، دھوپ پڑتے ہی وہ خون کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکرا ہو، بڑا جانور ہو، اس کے خون پر دھوپ پڑتے ہی وہ کالا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کبھی مچھلی کے اس لال رطوبت پر آپ غور کیجئے گا کہ مچھلی کی اس لال رطوبت پر جب دھوپ پڑتی ہے وہ کالا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تھوڑے ہی دیر کے بعد سفید پڑ جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ خون ہے نہیں۔ اگر خون ہوتا تو کالا پڑ جاتا، لیکن وہ دھوپ پا کر کے اس کی لالی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہ خون ہے ہی نہیں۔ جب خون نہیں ہے تو اب اس کو ذبح کر کے بہانا یا باہر نکالنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہماری شریعت میں مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ اس کی عقلی دلیل تھی۔ تو یہ دو دلیل میں نے آپ کے روبرو پیش کیا، ایک شرعی دلیل، ایک عقلی دلیل۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری شریعت میں مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے جس جانور کو جس طرح چاہا پیدا کر دیا۔ بہرحال ہمیں اللہ کی قدرت پر، اس کے نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اسی پر ایمان و عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، معلوماتی بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبدالسلام آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ بے پناہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔